آپ مجھے ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ دین اور دنیا کو اکول لے کر چلنا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اوپر سے اس کی وضاحت کریں. بھائی یہ میں نے اکثر یہ اعتراض تھا بہت بڑا والا دین اور دنیا والا نا، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیان میں ذکر کر دینا کہ بھائی یہ جو مقصد ہے نا ہمارا دین اور دنیا لے کے چلنا تو اکول وے پہ، کیونکہ دیکھو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اور اس کے معیار کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، دنیا کو دیکھتے رہیں دین بھول جائیں، یہ نہیں ہے. اور ایک موقع پہ صحابی رسول آئے تو وہ بولتے کہ میں جو دین کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابی رسول تو وہ کہنے لگے کہ میں نا پورے مطلب کہ دن روزہ رکھتا ہوں اور رات کو عبادت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، غضبناک ہو گئے. تو بھائی آپ کیوں اپنے اور کام کیوں نہیں کرتے ہو، بیوی بچے اور دیگر لوگوں کے اوپر ٹائم کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ آج مطلب کہ یہ تو ایک نبیوں کا کام ہے نا، ایک نبیوں کا معیار ہے کہ اتنے مطلب عبادت کرنا، ہر وقت وہ کرنا. تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تہجد فرض تھی، تو بات سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تہجد فرض تھی. تو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو بس آپ اتنی زندگی رکھو، دین کو بھی اکول لے کے چلو اور دنیا کو بھی اکول لے کے چلو، تو جا کے یہ کامیاب ہو سکتے ہو. تو مطلب کہ آپ ایک بندے کے لے کے بیٹھے ہوئے صرف آپ نے دین دیکھ لیا تو یہ غلط ہے. تو آپ نے دنیا کو تو ضرورت کے لیے تو کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے نا. اب یہ کہ آپ روٹی کھاؤ گے تو آپ کو باڈی کو نیڈ ہے نہیں ہے، باڈی کو نیڈ ہے نا، تو آپ کی باڈی کو نیڈ ہے تو آپ کھاؤ گے نا. آپ کو بھوک لگی تو پھر آپ روٹی کھاؤ گے نا. بغیر مطلب کھائے زندہ رہ لو گے، بغیر پانی پیے زندہ رہ لو گے، نہیں رہ سکتے. تو آپ کو دنیا کیا ہے، نیڈ ہے آپ کی. تو آپ اس وجہ سے دنیا کما سکتے ہو، دنیا کمانا واجب ہے وہ ہے. تو آپ کماؤ نیڈ کے لیے، صرف آپ کی ضرورت کے لیے، بس اس کے علاوہ نہیں. نمبر 2، دوسرے نمبر پہ دین جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے، آپ دین کی بھی تعلیمات، دین پہ رہ کے دنیا کو کام کرو، یہ میرا مقصد ہے. دین پہ رہ کے دنیا کو کام کرو تو کامیاب ہوگے، ورنہ ادروائز کامیاب نہیں ہو سکتے. دونوں کو ایک لے کے چلنا. اچھا سوال ہے کہ کیا نام ہے، معاویہ نام کے بندے کا سوال ہے. وہ بولتے ہیں کہ آپ حضرت طارق مسعود صاحب کے پاس گئے تھے اور یہ آپ نے تین طلاق کا موضوع چھڑا تھا، تو آپ کا کیا علم ہے کیا نہیں ہے؟ دراصل یار 3 طلاق کا جو ہوا تھا نا سوال، کہ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ بتا دیں 3 طلاق کے موضوع کے اوپر کہ ایک طلاق جو ہوتی ہے، جو اکثر اہل حدیث بھائی بھی ہمارے بول رہے ہوتے ہیں کہ 3 طلاق ایک طلاق ہوتی ہے. تو یہ زیادہ تر ان کو سب سے زیادہ علم ہے. حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کے اسپیچز پہ جائیں، مفتی طارق مسعود اسپیچز، انہوں نے 100 لیکچر ٹو 107 نا 107 ایسی کچھ ان کے لیکچرز ہیں پورے ریکارڈ کیے گئے، وہ پورے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پورا جواب مل جائے گا. نمبر 2، آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور ان کی طرح بیان کیوں کرتے ہیں، یہ بتا دیں، وضاحت کر دیں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ دیکھیں ہم ان کے شاگرد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم انہیں کی طرح، اس وجہ سے ہمارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے دوست احباب جو ہیں وہ بھی ان کو سنتے ہیں. تو یہ کہ اکثر جب میں سنتا ہوں نا تو ان کا اسٹائل کرنے کا انداز ایسے ہی، تو ہمارے اندر بھی وہی ریپیٹلی گھس گیا ہے. تو یہ مقصد ہے. تو دیکھیں بھائی، دیکھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی مشابہت کرو گے اس کے ساتھ اٹھو گے، تو وہ نیک بندے ہیں بھائی. اب وہ آپ ان کو مطلب کہ اختلاف کر سکتے ہو، اس کا مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ کیا ہے، وہ دین کی بات سکھا رہے ہیں. وہ کہ ہم کس کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، تو جا کے ہم مانتے ہیں. وہ دین کی بات سکھاتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں. اور آج کل کے جو اسکالرز بیٹھے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم لوگ کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوگا ان کو بھی سنتے ہیں ہم، اور مفتی رشید خورشید ہوگا ان کو بھی سنتے ہیں ہم، اور مفتی طارق مسعود صاحب ہوگا اور دیگر علماء اور دیگر مذہب کے علماء اپنا جو مختلف فکر کے ان کو بھی سنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مگر ہماری جو یہ ہے فیوریٹ ہے، یہ بات کو سمجھ لو، مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں فیوریٹ ہیں. اور یہ سوال ہے محمد ذیشان، وہ بولتے ہیں آپ نے اپنے چینل کا نام کیوں بدلا اور آپ کے کتنے چینل ہیں؟ ہاں یہ بڑا بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ بھائی میں نے اپنے چینل جو ہے نا، جو محمد عبداللہ خان ولاگ کے نام سے تھا، پہلے کرکٹ لور عبداللہ خان کا تھا، تو میں نے بالکل چینج کر دیا. تو یہ مقصد ہے عمر بھائی، اس کو چلا دیے گا لازمی، اپنے چینل میں بھی اس کو ریپیٹلی چلائیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ لوگوں کو پتہ لگے، اگر جو سبسکرائب کرنا چاہے کرے، ورنہ فضیلی سے نہیں لگے، یہ نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ بھائی محمد عبداللہ خان لیکچر بلاگس کے نام سے ہے، جس سے میرے بلاگس بھی آتے ہیں اکثر جو ہے کروار ہوتے ہیں، کہیں کھانے پینے چلے. کبھی لاسٹ ٹائم کہاں گئے تھے ہم لوگ، یہ یار آگے ہماری طرف ہے، ادھر گئے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے بلاگ، وہ پراٹھے وغیرہ کھانے گئے تھے. تو سرفراز بھائی ہمارے ہیں اچھے دوست ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، تو وہ لے کے گئے تھے. تو انہوں نے چلا آپ کو میں تھوڑا سا ٹور کرا دوں. میں نے ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے بلاگس آتے ہیں، محمد عبداللہ خان ایم عبداللہ خان لیکچر بلاگس کے نام سے ہے پہلا، اور دوسرا ہے عبداللہ خان اسپیچز کے نام سے. وہ انشاءاللہ رمضان کو کنٹینیو کریں گے. اس میں حدیث جو ہے نا، حدیث پڑھ کے جو ہے میں نے حدیث جمع کی ہے الحمدللہ، تو اس کو سند کے ساتھ ثابت کریں گے اور سند کے ساتھ پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور وہ چلیں گے. اور رمضان کو کنٹینیو کرے گا عبداللہ خان اسپیچز کے نام سے. اور نمبر 2 یہ والا ہے ایم عبداللہ خان لیکچر بلاگس کے نام سے، یہ ہے سارا. اچھا بھائی، آپ میں سے کسی کا سوال ہے؟ پڑھنا صحیح ہے، سنت موقع اگر چھوڑ دے تو گناہ گار ہوگا. فرض نمازیں پڑھنا صحیح ہے، وہ سنت موقع چھوڑ دے تو کیا ہے، گناہ گار ہے. وہ سب گناہ گار ہوتا ہے. جی بالکل گناہ گار ہے. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو گزری تھی میرے سامنے سے، اس نے حدیث سے بتائی تھی. حدیثوں میں یہ تھا کہ جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی جنتی ہے. میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا، حدیث اس کے ساتھ کیا تھا. غلط ہے. دیکھیں انجینئر علی مرزا کا آپ نے نام لے ہی لیا ہے، تو میں نے کبھی ان کا تعارف کرا نہیں تھا اپنے یوٹیوب میں نا. وہ دیکھیں
انہوں نے اب آپ مفتی طارق مسعود صاحب بھی بہت اختلاف کرتے ہیں، تو میں آپ وضاحت کر دوں بھائی دیکھیں انجینئر علی مرزا جو بات کر رہے ہیں یہ سراتن غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ بولا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، سنت موقعہ کی بات کر رہا ہوں میں نے لاز بیان بھی آپ کے اوپر پیش کیا تھا، یہ حدیث بھی ہے ثابت کر دیں گے۔ تو نمبر 2 کہ فجر کی 2 سنت، ظہر کی 4 سنت اور ظہر کی 2 سنت 8 ہو گئی۔ نمبر 3 کیا ہے مغرب کی 2 سنت اور عشاء کی 2 سنت، کیا ہے 12 رکعتیں، یہ 12 رکعتیں جس نے پڑھ لی نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، یہ بات سچ ہے۔ تو آپ یہ بولو گے کہ آپ سفارش سے محروم ہونا چاہتے ہو، بسم اللہ آپ کا، تو یہ بھائی دیکھیں موقع ہے، موقع نہیں چھوڑ سکتے آپ بھائی دیکھیں کبھی عذر کی وجہ سے یا پھر جلدی جانا ہو تو چھوڑ دو، یہ جلدی جانا ہو تو چھوڑ دو، ادروائز آپ نہیں چھوڑ سکتے، کیوں چھوڑ دو بھائی بلا وجہ آپ پڑھ تو بس پڑھ کے نکل لو، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فرض کے بعد 2 سنت ہی تو پڑھ لو کیا چلے گا، کوئی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے کیا، آپ کس کی بات کر رہے ہو، اللہ کی بات کر رہے ہو، کیا فرماتا ہے قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کس سے کر رہے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں کسی غیر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو سنتیں آپ پڑھو، ہاں جو موقع سنت ہے آپ نے لازم ادا کر دیا، آپ کسی عذر کی وجہ سے آپ کیا کرو چھوڑ دو، مطلب کہ کہیں آپ کو جلدی جانا ہو تو پھر الگ بات ہے کہ وہ کبھی کبھی چھوڑے، مگر یہ سراتن گناہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی تھی اور دیگر علماء بھی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو لازمی ادا کرنی ہے، آپ دیگر مجھ سے نہیں فتویٰ نہیں میں ایک رائے دے رہا ہوں، اور باقی علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ چاہیں دیگر مطلب کہ بڑے بڑے علماء سے بھی رائے لے سکتے ہیں اور دیگر جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہے؟ یہ رفع دین جو ہے رفع دین ابھی بھی تین بندے ہیں، ایک اہل حدیث پر ہے، ایک اہل سنت پر ہے، اور ایک تیسرا بندہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی فرقے میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ اب اہل سنت والے کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے، اور اہل حدیث والے کہتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے، تو جو تیسرا بندہ ہے جو اپنے آپ کو کسی فرقے میں نہیں ڈالتا وہ کس کی سنیں، کیونکہ حدیث سے تو دونوں ثابت ہیں، کرنا نہ کرنا ثابت ہے، تو کیا کرے وہ؟ دیکھو آپ کا اللہ بھلا کرے، آپ نے یہ بڑا اختلافی سوال کیا ہے، باقی جا کے ضرورت پڑے گی۔ دیکھو یار رفع الدین کرنا جو ہے نا یہ ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ کرتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ملتی ہے اور دیگر جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو باقی احناف کا ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بعد میں ترک کر دیا تھا، نہیں دیکھ لیے اس کے اوپر حدیث متوازن کے ساتھ ثابت ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس کی رائے پہ فالو کر لیں۔ ایک میں واقعہ بتاتا ہوں، صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک کچھ صحابہ کے مطلب کہ لوگوں نے بولا کہ ہم نبی کے پاس جا کے نماز ادا کریں گے، کچھ نے بولا کہ ہم عصر کی نماز ہے ہم عصر کی نماز کے اندر ہی وہ کریں گے، تو ادھر بھی اختلاف ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کہ بھائی اگر رفع الدین کر لو تو اس میں کوئی ایمان کفر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کرنا چاہو کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کرو تو نہ۔ ویسے احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکی ہے، یعنی حدیثیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں، تو اس میں حدیثیں ہیں اس پہ تحقیق بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ لوگ اکثر حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ سوالات آتے ہیں، میں اس پہ موضوع پہ مطلب کہ جوابات نہیں دیتا، میں بولتا ہوں مفتی کے پاس چلے ہو، کہ دیگر علماء ہیں ان سے اور آگے آپ فتویٰ لے لیں۔ نمبر 2 آپ کا اللہ بھلا کرے رفع الدین کر بھی لو، صحابہ سے ثابت بھی ہے، نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ثواب ملے گا، نماز ہو جائے گی آپ کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔